آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز حیا کی اہمیت کے عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ میں بتانا چاہوں گا حیا سے متعلق کہ حیا ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے، ان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، کس مزاج کے ہیں، کس کیریکٹر کے ہیں، ان کا ویوہار کیا ہے۔ حیا کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، ان کے تصورات اچھے ہوتے ہیں، ان کے مشورات اچھے ہوتے ہیں، ان کے بول اچھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں اور ان کے کلام اچھا ہوا کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ اچھا دیکھتے بھی ہیں، اچھا سنتے بھی ہیں، اچھا بولتے بھی ہیں۔ لیکن جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، نہ ان کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، نہ ان کے تصورات اچھے ہوتے ہیں، نہ ان کے مشورات اچھے ہوتے ہیں، نہ ان کے بول اچھے ہوتے ہیں، نہ وہ اچھا دیکھتے ہیں، نہ وہ اچھا بولتے ہیں، نہ وہ اچھا سنتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی چیز، ان کی ہر ایک چیز بے حیائی والی ہوتی ہے، شرمندگی والی ہوتی ہے۔ بولتے بھی ہے تو برا بولتے ہیں، سوچتے بھی ہے تو برا سوچتے ہیں، دیکھتے بھی ہے تو برا دیکھتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ہم اور آپ آج اپنے حیا کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے، ہمارے اندر کتنا شرم ہے۔ آج ہمارے اندر حیا باقی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آج آپ لگا لیں۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیں آج نوجوانوں کی حالت کیا ہے، آج مسلم معاشرے کی حالت کیا ہے، آج ہمارے خواتین اسلام کی حالت کیا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک نوجوان ہے کھلے عام سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کھلے عام پڑیا پھاڑ کر کے اپنے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ راستے سے کون گزر رہا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بڑے عالم دین ہیں یا اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے کوئی سردار ہیں، کوئی چودھری ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی ایک اہم شخصیت ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پب جی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا یہ حیا کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بے حیائی کی علامت ہے، بے شرمی کی علامت ہے۔ آج اگر نوجوان سامنے سے گزرنے والے کا احتیاط نہیں کر رہا ہوتا ہے، گھر میں موجود اپنے باپ کا احتیاط نہیں کرتا ہے، اپنے باپ کا لحاظ نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کا لحاظ نہیں کرتا ہے، گھروں میں موجود اپنی بہنوں کا لحاظ نہیں کرتا ہے، تو یقیناً یہ بے حیائی کی علامت ہے، یقیناً یہ بے شرمی کی علامت ہے۔ اور آج یہ نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، آج کے نوجوانوں میں یہ بے حیائی کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے کہ آج کھلے عام وہ جو برائی کرنا چاہتا ہے کر رہا ہوتا ہے، لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، گٹکے کھا رہا ہوتا ہے، شراب اور سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آج کے نوجوانوں میں یہ باتیں کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ لہذا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آج نوجوانوں میں بے حیائی کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور جو بھی آج نوجوانوں میں صفتیں پائی جاتی ہیں، علامتیں پائی جاتی ہیں، یقیناً یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ یہ تو نوجوانوں سے متعلق ہیں، بھائیوں سے متعلق ہیں۔ میرے بھائیوں ماں اور بہنوں کو اٹھا لیں، ایک پردہ نشی خواتین، ایک با پردہ یا پردے میں رہنے والی عورت کبھی بھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی، کبھی بھی بے حیائی کا کام نہیں کرے گی۔ اندازہ لگائیں آج جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ایک مثال لے لیں، مارکیٹ جایا کرتی ہیں، بازار جایا کرتی ہیں، بغیر محرم مرد کے ساتھ
نہ باپ کے ساتھ جاتی ہیں، نہ بھائی کے ساتھ جاتی ہیں، نہ شوہر کے ساتھ جاتی ہیں، بلکہ اکیلے بازاروں میں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور غیروں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کلام کرتی ہیں اور ٹھٹھے مارتی ہیں، مزاحیہ کلام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ حیا کی علامت ہے؟ یقیناً یہ بے حیائی کی علامت ہے، یقیناً ایک بے حیائی کی علامت ہے۔ اگر عورتیں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اگر مارکیٹنگ نہیں کر رہی ہیں تو یقیناً یہ جائز نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، کہ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتی ہیں۔ آج وہی طور و طریقہ آج مسلم خواتینوں میں پائی جا رہی ہے، مسلم خواتین میں پائی جا رہی ہے کہ وہ بے پردہ بازار جا رہی ہیں، اگر پردے میں جا رہی ہیں تو ایسے نقاب اور ایسے برقع لگا کر کے جا رہی ہیں کہ سبحان اللہ، دیکھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، دیکھنے والا ان کو دیکھ کر کے شرما جاتا ہے، اور بازاروں میں ایسے ٹھٹھے مارتی ہیں، ایسے کلام کرتی ہیں، ایسے باتیں کرتی ہیں کہ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں سے شرم کے پانی اتر جائیں گے کہ سبحان اللہ، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ یہ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کے بچے اس سے بگڑیں گے، نہ کہ وہ سدھار ان میں آئے گا، آپ کی نسلیں بگڑیں گی، آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہوں گی۔ یقین جانے، یقین مانے، آج ہماری مائیں اور بہنیں جب بات کرتی ہیں، بے تک بات کرتی ہیں، اگر گھر میں تو میں ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے، اگر جھگڑے ہو جائے، کوئی بھی چیز اگر آپس میں ہو جائے تو آج ہماری مائیں اور بہنیں ایسے فحاشی کلام اپنے زبان سے نکالتی ہیں، ایسی گالیاں نکالتی ہیں کہ سبحان اللہ، نہ باپ کا لحاظ کر رہی ہوتی ہیں، نہ ساس کا لحاظ کر رہی ہوتی ہیں، نہ سسر کا لحاظ کر رہی ہوتی ہیں، نہ گھروں میں موجود شوہر کا بھائی ہے ان کا لحاظ کر رہی ہوتی ہے، نہیں، اپنی زبان سے جو من میں آئے وہ گالیاں دیتی ہوئے نظر آتی ہیں، جو من میں آئے وہی غیبت، وہی چگلی، وہی جھوٹ، نہ جانے کیسے کیسے کلام آج عورتیں کیا کرتی ہیں اپنے گھروں میں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یقین جانے یہ حیا کی علامت نہیں ہے، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم باقی نہ رہے، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو اب تم جو چاہو کرو۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یقین جانے حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر حیا ہوتی تو وہ غیروں سے چوڑیاں نہیں پہنتی، اگر حیا ہوتی تو وہ غیروں سے کان کا نہیں پہنتی، اگر حیا ہوتی تو وہ غیروں سے مہندیاں نہیں لگاتی، اگر حیا ہوتی غیروں کے ساتھ مارکیٹنگ نہیں کرتی، غیروں کے ساتھ بازار نہیں کیا کرتی۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یقین جانے کہ آپ کی یہ صفتیں، آپ کی یہ علامتیں، آپ کی یہ حرکتیں بتا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں؟ کہ آپ حیادار خاتون نہیں ہیں، آپ حیا والی نہیں ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ کی یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ آپ حیا والے نہیں ہیں، آپ بے حیا ہیں، بے شرم ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر حیا ہوتی تو ہم اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرتے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حیا سے متعلق ہم اور آپ جان لو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حیا کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں۔ اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حیا کی اہمیت کیا ہے اسلام میں تو آپ جان لیں میرے بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اٹھا لیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کس کے پاس سے؟ ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ وہ انصاری آدمی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ غصہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ آخر تجھے اتنی شرم کیوں آتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک انصاری شخص، ایک انصاری صحابی رسول اپنے بھائی کو غصہ دکھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ اتنا شرم کیوں کرتے ہیں، آپ کے اندر اتنی حیا کیوں ہے؟ اتنی حیا دکھائیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے، مارکیٹنگ کیسے کریں گے، فلاں چیز کیسے کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ وہ آدمی جن کے اندر حیا ہے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے شخص اس کو اسی حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان کے اندر شرم ہے، ان کے اندر حیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے اندر حیا ہوتی ہے، جن کے اندر شرم ہوتی ہے تو یقین جانے وہ
ایمان والا ہوا کرتا ہے، ان کے اندر گویا کہ ابھی بھی ایمان زندہ ہے، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے، ایک شاخ ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے، ایک شاخ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر حیا ہوتی ہے، یقین جانیں حیا یہ لوگوں کو گناہوں سے، معصیت سے، برائی سے روکتی ہے۔ حیا کس سے روکتی ہے؟ لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، معصیت سے روکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حیا کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نظر میں، اسلام کی نظر میں حیا کی اہمیت کیا ہے، تو اس کا اندازہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حیا ہوا کرتی تھی، میرے بھائیوں آپ اس کے اوپر نظر ڈال سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حیات ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہوا کرتی تھی کہ پردہ نشی کنواری عورت سے بھی زیادہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، پردہ نشی خواتین عورت سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے حیا والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پردہ نشی کنواری عورت سمجھ رہے ہیں؟ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ با پردہ رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، بازاروں میں نہیں ٹہلتی ہیں، غیروں سے بات نہیں کرتی ہیں، غیروں سے چھلیاں نہیں اڑاتی ہیں، بلکہ پردے میں رہ کر کے اسلام کے دائرے میں رہا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ ایک کنواری عورت، ایک کنواری لڑکی کبھی بھی بغاوت نہیں کرے گی۔ جو پردے میں ہوا کرتی ہیں، جو اسلام کو جانتی ہے، شریعت کو پہچانتی ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں جائے گی، نہ ان کی زبان سے بڑی بڑی باتیں نکلیں گی، الا ماشاءاللہ جو بے غیرت ہوں گی، جو بے پردہ ہوں گی، جو بے حیا ہوں گی، ان کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ایک حیا والی خاتون کی، ایک حیا والی لڑکی کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی باپ کے خلاف بات نہیں کرے گی، کبھی بھی اپنی زبان سے گندی گندی گالیاں نہیں دے گی، غیبت نہیں کرے گی، چغلی نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیا والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے بارے میں اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معراج کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے محمد، تمہیں اپنے رب نے کیا دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ مجھے ہمیں رب نے 50 وقت کی نماز تحفے میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار اے محمد، آپ کی یہ امت، آپ کی یہ قوم یہ 50 وقت کے عمل انجام نہیں دے پائیں گے۔ آپ اپنے رب کے پاس جائیں، اپنے رب سے اسے تخفیف کرائیں، اسے کم کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی بات پر چلے جاتے ہیں، کہاں؟ اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس جا کر کے تخفیف کراتے ہیں، کم کراتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، موسیٰ سے ملاقات ہوتی جاتی ہے، موسیٰ بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ کہا اب صرف 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 5 وقت کی نماز بھی آپ کی یہ امت نہیں ادا کر پائے گی، آپ جائیں اور اسے بھی تخفیف کرائیں۔ کیا فرمایا پیارے نبی نے کہا سألت ربی، کہا موسیٰ میں نے اپنے رب سے بہت زیادہ سوال کر لیا ہے، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب تو مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کے پاس لوٹتے ہوئے، اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے۔ اب میرا رب کیا کہے گا؟ یہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر حیا کا ذکر کیا، شرم کا اظہار کیا، کہا کہ مجھے اپنے رب کے پاس اب شرم آ رہا ہے، اب مجھے حیا آ رہی ہے، رب کیا کہے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کس قدر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا والے تھے۔ اور
ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حیا والے تھے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے۔ کس سے؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب شادی ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھر پر دعوت کا انتظام کرتے ہیں، صحابہ کو دعوت دیتے ہیں، صحابہ دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس دعوت پر تشریف لاتے ہیں۔